الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. آج کا درس سورہ یوسف کے آیت نمبر 9 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، جب ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی یعنی بنیامین وہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے ہمارے مقابلے میں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد تو کھلی غلطی میں ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. اب انہوں نے جو 10 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے پلان بنانا شروع کیا کہ یوسف کو قتل کرو، یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کرو، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا انہیں کسی دور جگہ میں ڈال دو، تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، تمہاری طرف ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک بن جانا. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یہ 10 بھائی ہیں یہ عادی مجرم نہیں ہیں، پکے مجرم، ہمیشہ گناہ کرنے والے، ہمیشہ کسی کو قتل کرنے والے، ہمیشہ برائی کرنے والے نہیں تھے. وہ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ وہ نبی تو نہیں ہے لیکن صحابی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل ہوئی اور آگے چل کر ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. تو اس لیے وہ عادی مجرم نہیں ہے. جو عادی اور پکا مجرم ہوتا ہے وہ گناہ میں جرم میں ترقی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جرم میں گناہ میں ترقی کرتا ہے. کسی کو پہلے 1 تھپڑ مارا تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ 2 ماروں. چھوٹا جرم کیا تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس سے بڑا جرم کر لیتا. جو عادی مجرم ہوتا ہے، جو ہمیشہ کا پاپی اور گنہگار ہوتا ہے، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ ہمیشہ کے گنہگار اور ہمیشہ کے عادی مجرم نہیں ہیں، پکے مجرم نہیں ہیں. اس لیے یہ برائی میں ترقی کے بجائے تنزل کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ قتل کریں گے، بعد میں کہا کہ نہیں، قتل اتنا بڑا جرم کیوں کریں، کسی بے گناہ کو بلا وجہ کیوں قتل کیا جائے، چلو کسی دور کی جگہ میں ڈال دیتے ہیں. کسی دور کی جگہ، دیکھیے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. قتل بڑا جرم تھا تو بڑے جرم سے وہ نیچے کی طرف آئے، وہ نیچے کی طرف آئے کہ کسی دور کی جگہ میں ڈال دیں گے. پھر اور نیچے اترے. اگلی آیت میں ہے کہ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ قتل مت کرو، کسی کنویں میں ڈال دو. تو اس پر وہ سب راضی ہو گئے کہ اب دور جگہ بھی نہیں، نزدیک کا کوئی کنواں ہو وہاں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ ان کو لے کر چلا جائے. بس باپ کی نگاہ سے دور کرنا ہے، بس باپ کی نگاہ سے ان کو دور کرنا ہے تاکہ باپ کی توجہ ہم حاصل کریں.
باپ جیسے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کریں. خیر یہ عادی مجرم نہیں، ہمیشہ کے گنہگار اور ہمیشہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں اوپر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے کوئی سازش کریں گے، چال چلیں گے، قید. اب چال وہ چلتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہے یہ بہت بڑے مجرم اور ہمیشہ کے مجرم نہیں ہے. چال وہ چلتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو طاقتور ہو، گناہ میں طاقتور ہو. جیسے ایک طرف چور ہے ایک طرف ڈاکو ہے، ایک طرف چور ہے ایک طرف ڈاکو ہے. تو چور جو ہے کمزور ہوتا ہے، چور کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ چھپ کر چوری کر کے بھاگ جاتا ہے. وہ رسک نہیں لیتا، وہ سامنے آ کر حملہ نہیں کرتا، وہ سامنے آ کے لوٹ نہیں سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے. اس کے مقابلے میں ڈاکو ہے، وہ للکارے گا، وہ سامنے آئے گا. تو ایسے ہی چور جو ہے کمزور ہے، اس لیے وہ چال چلے گا، بس وہ موقع کے انتظار میں رہے گا کہ موقع ملے چپکے سے کوئی چیز اٹھاؤں اور بھاگوں. ڈاکو ایسا نہیں کرے گا، ڈاکو چال نہیں چلے گا. سامنے آ کر ہم جو طاقتور ہوتا ہے، جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ سامنے سے حملہ کرتا ہے. تو یہ لوگ ہمیشہ کے عادی مجرم نہیں ہیں، پکے مجرم نہیں ہیں، بس ان سے یہ غلطی، یہ ایک گناہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، باقی ان کی زندگی صاف ہے. تو کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو کوئی دور کسی جگہ چھوڑ دو، یخلو لکم وجہ ابیکم. دیکھیں عنوان اچھا ہے، ان کی نیت اچھی ہے، لیکن اچھی نیت سے کام برا کر رہے ہیں کہ باپ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، نبی ہے، نبی کی توجہ ہماری طرف کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کوئی اچھا راستہ چننا چاہیے تھا، راستہ اچھا اختیار کرنا چاہیے تھا، راستہ برا اختیار کر لیا کہ چھوٹے بھائی کو باپ سے دور کر دیا تاکہ باپ کی توجہ حاصل ہو جائے. کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نیک نیتی سے برا کام، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نیک نیت اچھی ہوتی ہے لیکن کام برا کرتے ہیں. تو ان کا بھی وہی مسئلہ ہے. تو اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی دور جگہ میں ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم اس کے بعد نیک بن جاؤ گے. اب دیکھیں شیطان انسان کو یہی دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، ایک مرتبہ گناہ کر لو، اتنی مرتبہ کر لو، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ کہتے کہتے، یہ سوچتے سوچتے انسان کی عمر گزر جاتی ہے اور انسان کو توبہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی، توبہ کرنے کا وقت نہیں آتا اور آدمی مر کر دنیا سے چلا جاتا ہے. شیطان نے ان کو بھی یہی دھوکہ دیا کہ کر لو اتنا گناہ، ایک باپ کو بیٹے سے دور کر دو، نبی کو باپ کو تکلیف پہنچا دو، کیا ہوگا؟ بعد میں نیک بن جائیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے. توبہ کی امید پر، نیک بننے کی امید پر گناہ کر لیا. حالانکہ توبہ اللہ رب العزت نے جو دی ہے وہ اس لیے نہیں کہ گناہ کیا جائے. توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ چلو توبہ کا آپشن موجود ہے، توبہ کا بٹن موجود ہے، اس لیے چاہے کتنے بھی گناہ کرتے رہو، ایک مرتبہ توبہ کا بٹن دبائیں گے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو توبہ اس لیے نہیں دی گئی کہ توبہ کے بلبوتے پر گناہ کیے جائیں. توبہ اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کی وجہ سے، اس کی آڑ میں گناہ کیے جائیں، بلکہ کبھی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے جہالت کی وجہ سے، کبھی گناہ ہو جائے نفس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، تو توبہ کر لیا جائے. اس لیے یہ توبہ کا آپشن دیا گیا ہے. بار بار گناہ کرنے کے لیے توبہ کا آپشن نہیں دیا گیا. یہ تو ایسے ہی ہے، توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا یا آگے نیک بننے کی امید پر گناہ کرتے رہنا. ایسا ہی ہے جیسے کسی کے گھر میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے، زہر بھی ہے اور اس کی دوا بھی ہے. اب بتائیے کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سوچے کہ میرے گھر میں زہر بھی ہے اور اس زہر کو ختم کرنے والی دوا بھی ہے، تو دوا ہے اس لیے چلو میں زہر کھانا شروع کر دوں کیونکہ دوا ہے میرے پاس. کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا کرے گا نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی زہر کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے، دوا کام نہیں کرتی، دوا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے.
تو اس لیے کوئی بھی عقل مند آدمی دوا کی وجہ سے زہر نہیں کھائے گا کہ میرے گھر میں تو دوا موجود ہے، تریاق موجود ہے، اس لیے چلو میں زہر کھاتا رہوں اور یہ اس کا علاج بھی کرتا رہوں گا، نہیں۔ تو ایسے ہی توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بھروسہ موت کا؟ ایک تو سب سے پہلی بات موت کا بھروسہ نہیں ہے، دوسرے جو جذبہ آج توبہ کا موجود ہے آئندہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا کس کو معلوم ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی نحوست، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سے اتنا دور کر لیتے ہیں کہ انسان کا دل کا چراغ بجھ جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا سوچا کہ اتنا گناہ کر لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم لوگ نیک بن جائیں گے۔ اور نیک کیسے بنیں گے؟ ایک تو توبہ کے ذریعے سے توبہ کریں گے اور ہم نیک ہو جائیں گے، یا مفسرین کہتے ہیں دوسری شکل یہ ہے نیک بننے کی، ایک تو توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، اتنا گناہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے تو نیک ہو جائیں گے، یا پھر نیک ایسے بنیں گے کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں پر نہیں رہیں گے، جب ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے گھر میں نہیں رہے گا، تو ابا جو ہمارے نبی ہیں، ایک تو والد کی توجہ، نبی جو نبی بھی ہے اور نیک بھی ہے، تو ان کی توجہ ہمارے اوپر پڑے گی، ان کی نگاہ، نبیوں کی نگاہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ میں بھی اثر ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، تو نظر اچھی ہو یا بری لگ جاتی ہے، نظر جیسے بری لگ جاتی ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں، نظر بری نظر لگ جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے، بری نظر جب لگتی ہے تو اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو جب بری نظر لگتی ہے تو علماء کہتے ہیں اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نیک کیسے بن جائیں گے؟ جب ابا کی نگاہ کے سامنے رہیں گے، ابا نبی ہے، والد ان کے نبی ہے، تو جب نبی کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی بار بار، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نگاہ نبی کی نگاہ ہو یا ولی کی نگاہ ہو، یہ نگاہ جو ہے خود مؤثر بالذات نہیں ہے، یہ خود مختار نہیں ہے کہ نبی جس کو دیکھے اس کی بگڑی بن جائے، یا ولی جس کو دیکھے اس کا بیڑا پار کر دے، اس کو جنت تک پہنچا دے، یہ خود مختار نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کے حکم کی محتاج۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس وقت نگاہ پڑتی ہے، تو چاہے نبی کی نگاہ ہو یا ولی کی نگاہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر اس آدمی کا بیڑا پار کر دیتے ہیں، اس کو ذریعہ بنا کر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، کتنا بڑا مقام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو جہل پر کتنی مرتبہ نگاہ پڑی ہوگی، ابو جہل پر کتنی مرتبہ نگاہ پڑی ہوگی۔ واقعہ معراج جو ہے، معراج جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو ابو جہل وہ شخص ہے کہ جس نے اس واقعے کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ابو جہل نے اس معراج کے واقعے کو کس سے سنا ہے؟ کتابوں سے نہیں پڑھا، اس نے کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی صحابی سے نہیں سنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس نے اس معراج کے واقعے کو سنا ہے۔ لیکن بتائیے اس کو ہدایت ملی؟ نہیں ملی، ڈائریکٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک زبان سے سنا اور آپ کی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہوگی، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، ہدایت نہیں ملی۔ اور حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر نے وہ معراج کا واقعہ حضور سے نہیں سنا، ابو جہل سے سنا۔ کس سے سنا؟ ابو جہل یہاں سے سن کر گیا اور اب حضرت ابو بکر کو واقعہ سنایا۔ لیکن بتائیے کس کا مقام زیادہ ہے؟ ابو جہل سے سنا انہوں نے، لیکن یقین کر لیا، مان لیا کہ یہ اگر واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نبی ہیں ان کے ساتھ پیش آیا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں۔ انہوں نے ابو جہل سے سنا، مان لیا، کام بن گیا۔ اور ابو جہل نے ڈائریکٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں رہا، اللہ نے نہیں چاہا، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ تو یاد رکھیں یہ بزرگوں کی نگاہ یا نبیوں کی نگاہ اس وقت کام کرتی ہے جب اللہ کا حکم موجود ہو، اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر کسی کی نگاہ کام نہیں کرے گی۔ تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں گے، یا تو توبہ کر کے نیک بنیں گے، یا ابا کی نگاہ، ہمارے والد نبی ہیں، ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی، وہ نگاہ ہمارے اوپر توجہ ڈال کر اللہ سے دعا کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے ہماری اصلاح ہو جائے۔
تو انہوں نے کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک بن جانے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، مفسرین کہتے ہیں یہ بڑا بھائی ہے، یا تو یہودا نام ہے ان کا، یا شمعون، یا رویبل، 3 نام ہے، تینوں میں سے کوئی ایک. لیکن اللہ رب العزت نے نام ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بعد میں چل کر سب ان کی رائے پر متفق ہو گئے. سب کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ان کو ایسے کنویں، جب کہتے ہیں ایسا کنواں جس کی منڈیر نہ ہو. جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو عام طور پر کنویں اور باڑی کے آزو بازو جو ہے دیوار ہوتی ہے اس کو منڈیر ہوتی ہے، تو ایسا کنواں جس کی منڈیر نہ ہو اس کو جب کہتے ہیں. تو لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کنواں جس کی منڈیر نہ ہو اور اس کنویں کے اندر کوئی تاقچہ بنا ہوا ہو، اس کے اندر یوسف کو ڈال دو، یوسف کو اس کے اندر چھپا دو. یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ اس کو لے لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو، قتل کر کے کیا فائدہ. کہتے اردو میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ گڑ سے جب کسی کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. گڑ سے جب کوئی مر سکتا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. آج کے زمانے میں یہ دیکھیں، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کافروں نے جو ہے بہت ساری چیزیں نکال دی کہ مسلمانوں کو اب قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اب قتل کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے ہاتھ میں ساری برائی کی چیزیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دو، بری چیزیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دو، ان کا دل اور دماغ اپنے قبضے میں کر لو، ان کے دل سے ایمان کھرچ کر نکال دو، پھر انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں مارنے کی اور قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو کہا کہ یلتقطہ بعض السیارہ، ان کو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آ کر لے لے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کر لو. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو پلان بنا لیا، اب لیکن ایک مرحلہ باقی ہے کہ ابا سے بات کر کے ان کو تیار کرنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کرنی ہے اور ان کو تیار کرنا ہے اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے، ان کو اگلا اسٹیپ. تو وہ سب کے سب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اطمینان نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں. اب دیکھیں کسی بھی بڑے سے بات کرنے کے لیے پہلے تمہید باندھنی چاہیے، یہ قرآن سکھا رہا ہے. کسی بھی بڑے سے بات کرنی ہے، کسی بادشاہ کے پاس جانا ہے تو انسان پہلے جا کر اس کی تعریف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اپنا سوال نہیں کرتا، پہلے تعریف کرے گا پھر سوال کرے گا. ایسے ہی ان کو کہنا تو یہ تھا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ان بھائیوں کو اصل تو یہ کہنا ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، کھیل کود کے لیے ہمارے ساتھ بھیجو، کہنا یہ تھا. لیکن پہلے تمہید باندھی، بیک گراؤنڈ بنایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے اطمینان دلانے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر اپنی بات رکھی. یا ابانا، اے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. دنیا میں کتنے بدخواہ ہیں، برا چاہنے والے، کتنے دشمن ہیں جو خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں. کتنے دشمن ہوتے ہیں جو خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں، بدخواہ ہوتے ہیں، برا چاہنے والے، لیکن وہ شکل ایسی بنا کر آتے ہیں کہ وہ اچھا چاہنے والے ہیں. انسان کا کسی کی جان لینا ہے تو جان لینے والے لوگ خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں. امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر، عراق پر، کتنے مسلمان ملکوں پر. اب وہ پوری دنیا کے سامنے کیا بن کر آیا؟ خیر خواہ بن کر آیا کہ میں ان ملکوں پر اس لیے حملہ کر رہا ہوں کہ میں ساری دنیا کو فساد سے پاک کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتا ہوں. خیر خواہ بن کر سامنے آیا تو پوری دنیا نے اس کو قبول کر لیا، حالانکہ ہے وہ بدخواہ، وہ خیر خواہ نہیں ہے. امریکہ پوری دنیا کا، انسانیت کا، خاص طور سے مسلمانوں کا وہ خیر خواہ نہیں ہے، اچھا چاہنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کا دوست نہیں ہے. لیکن
لباس اس نے کیا پہنا؟ خیر خواہی کا، کہ میں تو پوری دنیا کو ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہوں، فساد سے نجات دلانا چاہتا ہوں، دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتا ہوں، یہ لباس اوڑھ کر آیا۔ تو کتنے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں جان لینے کے لیے، مال لینے کے لیے۔ مال لینے کے لیے آج کل کتنی کمپنیاں، کتنے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اس میں انویسٹ کرو، مال لگاؤ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں اتنا نفع دیں گے۔ خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے بدخواہ ہوتے ہیں، برا چاہنے والے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ دوست کی شکل میں آتے ہیں، خیر خواہ بن کر آتے ہیں۔ یہاں جو ہندوستان کی حکومت ہے، وہ فی الحال جو حکومت ہے یہ مسلمان عورتوں کی خیر خواہ بن کر آئی، اور انہوں نے طلاق کا آپشن ختم کر دیا۔ طلاق کے خلاف قانون لانا تھا، تو کیا بنا کر پیش کیا اپنے آپ کو؟ مسلمان عورتوں کا خیر خواہ، کہ ہم مسلمان عورتوں کا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ طلاق کا آپشن ختم کر رہے ہیں۔ 3 طلاق اب کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ مسلمان مرد جو ہے عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان عورتوں کے خیر خواہ ہیں۔ حالانکہ یہ خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک نمبر کے ڈاکو ہے، یہ تو لٹیرے ہیں، یہ تو دشمن ہے، یہ تو ایمان ہی چھیننا چاہتے ہیں، لیکن بن کر کے آئے، شکل کیا بنائی؟ خیر خواہ کی۔ کتنے خیر خواہ! اب یہ بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ دینا چاہتے ہیں، بہت بڑا غم پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن بن کر کے آئے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اطمینان نہیں ہے آپ کو۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدن، آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ یرتع ویلعب، وہ اچھا کھانا کھائے گا، لذیذ کھانا کھائے گا۔ یرتع کہتے ہیں مزے والا کھانا، اچھا کھانا کھائے گا اور کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیں مفسرین کہتے ہیں یہ 2 جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری مصیبتوں کا سبب بن گئے۔ یرتع ویلعب، اچھا کھانا اور کھیلنا، اچھا کھانا اور گھومنا پھرنا، تفریح، کھیلنا، یہ 2 جملے، 2 چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مصیبتوں کا سبب بن گئی۔ 2 چیزیں، اچھا کھانا، یرتع کہتے ہیں لذیذ کھانا۔ عام طور پر انسان جب جنگلوں میں جاتا ہے، دور جاتا ہے، تو اسی نیت سے جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں گھومنے کے لیے، کبھی فارم ہاؤس پر، کبھی ڈھابے پر، کبھی فلاں جگہ، کبھی جنگلوں میں جاتے ہیں، کھانا بنا کر لے کر جاتے ہیں کہ وہاں زیادہ لذیذ کھانا کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ گھر پر یوسف کی صحیح پرورش نہیں ہو رہی ہے، یہ جب جنگلوں میں ہمارے ساتھ نکلے گا تو وہاں اس کو لذیذ کھانا اور زیادہ کھانا ملے گا، تو وہ آب و ہوا کی وجہ سے زیادہ کھانا کھائے گا تو جلدی اس کی پرورش ہوگی، جسم میں جلدی زیادہ طاقت آئے گی، اور وہ کھیلے گا کودے گا تو اس کے اندر نشاط اور چستی پیدا ہوگی، اس لیے آپ بھیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مان گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مان گئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ 2 چیزیں، اچھا کھانا اور کھیل کود، یہ انسان کی خواہشات کی بنیاد ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ انسان کی خواہشوں کی بنیاد یہ 2 چیزیں ہیں، اچھا کھانا اور کھیل کود۔ انسان اس کی وجہ سے اکثر پکڑا جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ ایک مچھلی کی مثال دی جاتی ہے، سمندر میں ایک بڑی مچھلی، سمجھانے کے لیے، سمندر میں ایک بڑی مچھلی ہے، اس نے ایک مرتبہ چھوٹی مچھلیوں کو سمجھایا کہ دیکھو کبھی کبھی سمندر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آ کر وہ جال ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ جال ڈالتا ہے۔ اس جال کے اندر تمہارے لیے بہترین غذا ہوتی ہے، مچھلیوں کے لیے بہترین غذا ہوتی ہے، تمہاری پسندیدہ غذا ہوتی ہے اس کے جال کے اندر، لیکن خبردار اس جال کے قریب کبھی مت جانا، کیونکہ تم اس جال کے قریب جاؤ گی اپنی من پسند چیز کھانے کے لیے تو وہ جو جال کا آنکڑا ہے وہ تمہارے گلے میں پھنس جائے گا، اور وہ شکاری پھر تمہیں اوپر کھینچے گا اور پھر تم مر جاؤ گی، تمہیں تل بھن کر کھا جائے گا۔ تو مچھلیوں نے، بڑی مچھلی تھی، سمجھدار تھی، اس نے دوسری مچھلیوں کو سمجھایا، لیکن دوسری مچھلیاں، چھوٹی مچھلیوں نے اس کو ایزی لے لیا کہ یار یہ مچھلی تو مولوی دکھ رہی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا مولانا جو ہے بلا وجہ حرام سے روک رہے ہیں، یار اس میں تو کتنا مزہ ہے، سود میں کتنا مزہ ہے، مولانا لوگ بلا وجہ روکتے ہیں۔ تو چھوٹی مچھلیوں نے سمجھا کہ یہ بڑی مچھلی جو ہے مولوی ہے، یہ بلا وجہ ہمیں مزے سے روک رہی ہے، خواہشات سے روک رہی ہے،
ہم کیوں رکیں گے؟ ہمیں خود عقل ہے. تو جیسے ہی ایک مرتبہ شکاری نے جال ڈالا, اس کے اندر مچھلیوں کی جو پسندیدہ غذا تھی وہ رکھی, تو ایک چھوٹی مچھلی جوش میں آ کر کہ میں کیوں رکوں, کسی کی باتوں میں کیوں آؤں, میں تو من پسند کھانا مل رہا ہے میں کھاؤں گی, چلے گئی. جیسے ہی گئی گلے میں جال کا جو کانٹا تھا وہ اٹک گیا, اس نے باہر کھینچا تو دیکھیے خواہش بنیاد بن گئی, خواہش ذریعہ بن گئی اس کے باہر آنے کا, موت کا اور جل بھن کر کھانے کا. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کیوں آئے؟ شیطان ان کے پاس خیرخواہ بن کر گیا, انی لکما لمن الناصحین. حضرت آدم علیہ السلام بھی کھانے کی وجہ سے زمین پر آئے. کس کی وجہ سے آئے؟ اللہ رب العزت نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, لیکن چلے گئے اور وہی کھانا زمین پر اترنے کا ذریعہ بن گیا. تو یہ خواہش والا کھانا اور کھیل کود کبھی کبھی انسان کے پھنسنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, انسان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. کتنے لوگ جیل میں ہیں, تو جیل میں جا کر دیکھیں, جو بہت سارے قیدی ہوتے ہیں وہ خواہش تھی فلاں چیز خریدنی ہے, پیسے نہیں تھے تو ہم نے ڈاکہ ڈال دیا, کسی کی جیب کاٹ لی اور پکڑے گئے اور جیل میں آ گئے. یہی ہوتا ہے. کتنے لوگ خواہش کی وجہ سے, کھانے کی خواہش ہے, کوئی اچھی چیز لینے کی خواہش ہے, پیسہ نہیں ہے, تو اس خواہش کی وجہ سے وہ چوری کرتے ہیں, چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور پھر جیل میں چلے جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہی دو چیزیں پوری آزمائشوں کا, لمبی آزمائشوں کا ذریعہ بن گئی. اچھا کھانا اور سیر و تفریح منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن اس کی کوئی حد ہونی چاہیے, اس پہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنا چاہیے. خیر, فرمایا ارسلہ معنا, کل ہمارے ساتھ بھیجیے یوسف کو, یرتع ویلعب, وہ اچھا کھانا کھائے گا, لذیذ کھانا کھائے گا اور کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, دو باتیں فرمائی, میں جو تمہارے ساتھ نہیں بھیج رہا ہوں یوسف کو, اس کی دو وجہ ہے. ایک تو انی لیحزننی ان تذهبوا به, مجھے یہ چیز غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ, یعنی اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہے, یوسف کا مجھ سے دور ہونا یہ مجھے برداشت نہیں ہے. انی لیحزننی, مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ چیز کہ تم اسے لے جاؤ. ایک تو میں یوسف کو نگاہوں کے سامنے سے دور کرنا ہی نہیں چاہتا, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا ہوں, اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی جدائیگی مجھے غم میں ڈالتی ہے, مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے. اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے, کتنی محبت تھی کہ وہ ذرا بھی نگاہوں سے دور جانا پسند نہیں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ انی لیحزننی ان تذهبوا بی, مجھے یہ چیز غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ. اس کا تھوڑی دیر کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہونا مجھے غم زدہ کر دیتا ہے, اتنی مجھے اس سے محبت ہے. یہ جملہ تو بڑا عجیب ہے, پتہ نہیں 10 بھائیوں پر کیا گزری ہوگی, انہوں نے تو اور پکا ارادہ کر لیا ہوگا کہ اب تو اس کو دور کرنا ہی ہے ہمیں, اور حسد بڑھ گیا ہوگا ان کا کہ اس سے اتنی محبت کیوں ہے, ہم تو دن رات گھر سے باہر رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, گھر کے ساری ضروریات پوری کرتے ہیں, ہمارا دور ہونا تو آپ کو غم میں نہیں ڈال رہا ہے, یوسف کا دور ہونا آپ کو غم زدہ کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو جلدی دور ہو جانا چاہیے. خیر, پہلی بات کہیں لیحزننی ان تذهبوا, مجھے یہ چیز غم میں ڈالتی ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے, تم اسے لے کر جاؤ. دوسرے واخاف ان یأکلہ الذئب, اور مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. اللہ اکبر. بعض جملے انسان کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. مفسرین نے کہا, حضرت کسی تفسیر میں, تفسیر بحر محیط میں ہے, تفسیر بحر محیط, ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ, اندلس کے رہنے والے, ان کی تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جملہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری مصیبتوں کا آزمائش کا ذریعہ یہ جملہ بن گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تو اوپر کے 2 جملے, اچھا کھانا اور کھیل کود, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کے لیے یہ جملہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا لے. انسان کو جو مصیبت ابھی آئی نہیں ہے اس کا زبان سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. جو مصیبت ابھی آئی نہیں ہے بلا وجہ اس کو زبان سے نکالنا اور اس کا اندیشہ ظاہر کرنا بعض مرتبہ یہی انسان کی
مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. لا تقول فتبتلا ان البلاء موکل بالمنطق. عربی میں ایک جملہ ہے کہ ایسی بات مت کہو کہ تمہیں آزمایا جائے، ایسی بات مت کہو کہ اس پر تمہاری آزمائش ہو جائے. ان البلاء موکل بالمنطق، بلا آزمائش انسان کے جملوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بلا اور آزمائش انسانی جملوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بعض مرتبہ انسان جملہ بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میں میرے بندوں کے ساتھ ویسا ہوتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان، زبان سے اچھے بول، برائی کا جملہ نہیں آنا چاہیے. آئندہ کوئی برائی پیش آئے گی یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، زبان پر کوئی جملہ بھی نہیں آنا چاہیے. اس پر کتنے واقعات دیکھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایسے جملوں کی وجہ سے 2 مرتبہ آزمائش ہو گئی. کتنی مرتبہ؟ 2. ایک تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بیٹے کو بھیڑیا کھا لے گا، تو اسی پر آزمائش ہو گئی اور 10 بیٹوں نے اسی کو پکڑ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آ کر یہی بہانہ بنا لیا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو ایک پہلے یہ جملہ کہا، یہ آزمائش کا ذریعہ بن گیا. اور آگے چل کے دوسرے بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر 10 بھائیوں نے ایک مرتبہ فرمائش کی کہ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، ہمیں غلہ لینے کے لیے جانا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ان سے وعدہ لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ان 10 بھائیوں سے وعدہ لیا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو ضرور میرے پاس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے. یہاں یہ جملہ کہا دوسرے بیٹے کے بارے میں، تو اللہ نے ویسا ہی کر دیا. وہ پھر گھیرے میں آ گئے اور وہ بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا. تو انسان کو زبان کی حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، ایک بوڑھے صحابی تھے، بیمار تھے. ایک بوڑھے صحابی بیمار تھے، بہت زیادہ بخار تھا ان کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہمیشہ ہمت دلایا کرتے تھے، اچھے جملے استعمال کرتے تھے، زبان سے اچھے جملے نکالا کرتے تھے، اچھے جملے استعمال کرتے تھے، ہمت دلاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی ان سے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے، پاک بھی ہو جاؤ گے، اس بخار کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور یہ بیماری اچھی ہو جائے گی، بخار اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ صحابی بوڑھے تھے بیچارے، اب بڑھاپے میں انسان کا ذہن کیسے ہو جاتا ہے. تو وہ صحابی نے کیا کہا، نہیں، بل ہی حمى تفور علی شیخ کبیر تزیلہ القبور، نہیں، یہ بخار تو اور بڑھے گا اور جوش مارے گا، اور یہ بوڑھے پر آیا ہے یہ بخار اور یہ قبر میں پہنچا کر رہے گا. یہ جملے انہوں نے کہہ دیے، اپنے ہی بارے میں یہ جملے کہہ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اذن، جب تم نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا، اور ویسا ہی ہوا. اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا. تو برے جملے، آفتوں کی بات، مصیبتوں کی بات اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے. ایک دوسرے صحابی ہیں، 18ویں پارے میں لعان کی آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی. ایک صحابی تھے، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی کوئی حادثہ نہیں ہوا، اور حادثہ ہونے سے پہلے وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھ لوں، یعنی اپنی بیوی کو کسی سے زنا کرتے ہوئے دیکھ لوں تو کیا کروں؟ میں دیکھوں گا تو ظاہر سی بات ہے اکیلا رہوں گا، 4 گواہ تو رہے گی نہیں میرے پاس. تو اگر اکیلا دیکھوں گا، 4 گواہ نہیں لا سکوں گا، تو آپ مجھے کوڑے مارو گے، آپ مجھے کوڑے مارو گے، کیونکہ میں یہ الزام ہو جائے گا جب تک کہ 4 گواہ نہ ہو زنا کے بارے میں تو شریعت اس کو، عدالت اس کو قبول نہیں کرے گی. تو اگر 4 گواہ نہیں ہوں گے تو آپ مجھے کوڑے مارو گے، اور اگر میں نے غیرت میں آ کر بیوی کو قتل کر دیا جوش میں آ کر تو آپ مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دو گے. یا تیسرا کیا راستہ اختیار کروں میں اگر خدا نخواستہ اپنی بیوی کو ایسا کرتا ہوا دیکھ لوں؟ خیر، تو کہتے ہیں روایتوں میں ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا وہ واقعہ ان کی بیوی کے ساتھ ہی پیش آیا. اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں آیتیں اتاری اور لعان کی آیتیں اتری کہ انسان اگر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اکیلا دیکھے، اس کے ساتھ اس کے پاس اور کوئی گواہ نہ ہو، 4 گواہ نہ ہو، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام کی. 4 قسمیں شوہر کھائے گا، 4 قسمیں بیوی کھائے گی، اور اس کے بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. تو دیکھیے، بری سوچ، برے جملے زبان سے، جب تک آفت نہیں آئی ہے، مصیبت نہیں آئی ہے، تو مصیبت کے جملے کیوں؟
مجنون، جو مجنون مشہور ہے دنیا میں لیلا اور مجنون کا واقعہ، تو مجنون جو تھا اس نے ایک مرتبہ کہا، اس کی زبان سے جملہ نکلا، اس نے کیا کہا کہ مجھے لیلا سے اتنی محبت ہے، مجھے اپنی لیلا سے اتنی محبت ہے کہ اگر میری آنکھیں اندھی ہو جائے گی لاٹھی لے کر پوری زمین میں پھروں گا، کان بہرے ہو جائیں گے تو پھر بھی میں اس کی آواز سننے کی کوشش کروں گا۔ تو روایتوں میں ہے کہ اس کے ساتھ آخر زمانے میں ایسا ہی ہوا، وہ اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا۔ کتنے واقعات ایسے۔ برا جملہ نہیں نکالنا چاہیے زبان سے، برائی کی بات، برا جملہ، بری سوچ۔ بہت سارے لوگوں کی نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، ہر چیز میں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، زبان سے پازیٹیو جملے، اچھے جملے، دعائیہ جملے، امید دلانے والے جملے، اللہ کے قریب کرنے والے جملے، یہی زبان پر آنے چاہیے۔ مصیبتوں کے جملے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیٹا کہاں جا رہا ہے، مر جائے گا، یہ جملے ہم لوگ عام طور پر عورتیں بولتی رہتی ہیں، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، بیٹا مر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایسے جملے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اچھے جملے استعمال کرنے چاہیے۔ تو خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کا ذریعہ مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ بن گیا۔ تو فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، مجھے یہ اس بات کا غم ہے کہ تم یوسف کو لے کر چلے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا اگر کھا لے گا اور ہم 10 کی مضبوط جماعت کے ہوتے ہوئے، تو پھر تو ہمارے رہنے کا کیا فائدہ، ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ پھر اس کے آگے خیر وہ لے کر گئے، اور آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔